Julian Simon challenge is the title of our next module. یہ چیلنج ایک ایسا چیلنج تھا جو کہ ایک اکانومسٹ جس کا نام جولین سائمن تھا. آپ نے پچھلے موڈیولز میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے تھامس مالتھس کو ڈسکس کیا جس نے یہ کہا کہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ریسورسز ارتھمیٹک پروگریشن سے بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں وسائل کی کمی ہو جائے گی. اس کے بعد ڈفرینٹ سائنٹسٹ آتے رہے. ان میں ایک اور شخص تھا جس کا نام ہم نے بار بار پچھلے موڈیولز میں ڈسکس کیا ہے، پال ایلرک. وہ اور اس کے دوسرے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے ایک بک لکھی تھی دی پاپولیشن بام، جس کے اندر انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جو گیم ہے وہ پہلے سے ہی آپ ہار چکے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں لقمہ اجل بنیں گے. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ دنیا کے بڑے بڑے پروفیسرز تھے، یہ سائنٹسٹ تھے، یہ اسکالرز تھے، یہ ڈیٹا انالسٹ تھے. ان لوگوں کی باتیں سن کے بہرحال ایک ایسا شخص آیا دنیا میں جس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا دا الٹیمیٹ ریسورس. یہ کتاب تو خیر بعد میں لکھی گئی. اس شخص نے، جولین سائمن نے، پال ایلرک کو چیلنج کیا کہ بھائی آپ کی باتیں بہت سن لی ہم نے، بڑے دعوے سن لیے، ہر وقت آپ کے دعوے نئے سے نئے آتے رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک شرط لگائیں میرے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کی بات درست ہے کہ دنیا کے وسائل کم ہو رہے ہیں اور پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی آپ ایسے کریں کہ کوئی 4 5 10 اپنی مرضی کی کچھ چیزوں کو سلیکٹ کر لیں، آج ان کی پرائسز دیکھیں، ان کے سٹاکس کو دیکھیں، اور کچھ عرصے کے بعد، کم از کم 1 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ ان کا ٹرینڈ دیکھیں. اگر تو ان کی شارٹیج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرائسز بڑھ جائیں گی. آپ اپنی مرضی کی چیزیں سلیکٹ کریں، اپنی مرضی کا ٹائم سلیکٹ کریں، میرے ساتھ آپ شرط لگائیں، اور جو شرط ہار جائے گا وہ پیسے دے گا. ظاہر ہے یہ کوئی پیسے کمانے کی غرض سے شرط نہیں تھی. یہ چیلنج دنیا میں بہت مشہور ہوا. پال ایلرک نے اپنے کولیبوریٹرز کے ساتھ مل کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. جولین سائمن نے ان کو چوائس دی تھی کہ آپ اپنی مرضی کے ریسورسز جو آپ سمجھتے ہیں بڑی قیمتی ہیں، جو دنیا سے ختم ہو جائیں گے، آپ ان کو خود ہی سلیکٹ کر لیں. انہوں نے کچھ دھاتیں سلیکٹ کی، ان میں کاپر تھا، کرومیم، نکل، ٹن اور ٹنگسٹن. یہ پال ایلرک نے سلیکٹ کی. 10 سال کا عرصہ طے کیا گیا، اور 1980 میں یہ چیلنج ہوا تھا. اور جب آپ 10 سالوں کا عرصہ جب گزرا، اس دوران اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی کہ آنے والے وقت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ یہ سارے بڑے مشہور لوگ تھے، یونیورسٹیز کے پروفیسر تھے. 10 سال کا جب عرصہ گزرا تو 10 سال کے عرصے کے بعد جب چیزوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا تو ریئل ٹرمز میں 5 چیزوں کی قیمتیں گر چکی تھیں. ان میں سے 2-3 چیزوں کی قیمتیں آدھی سے بھی کم رہ گئی تھیں. نومینل ٹرمز میں 3 چیزوں کی قیمتیں کم تھیں، اور 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ نومینل ٹرمز میں ان کی پرائسز سٹیبل تھیں. یہ ایک واضح شکست تھی پال ایلرک کی، جو اس کا کلیم تھا. پال ایلرک نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. اس نے خاموشی کے ساتھ $10,000 کا چیک جولین سائمن کو پے کر دیا. اور جولین سائمن نے اس کے بعد بھی بہت سے چیلنج کیے، اور اس کے بعد جولین سائمن کی بکس دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوئیں. سائنٹسٹ کے، اکانومسٹ کے نظریات بدلنا شروع ہوئے. ان کو یہ پتہ چلا کہ چیزوں کو مثبت طریقوں سے کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور انسان کے سوچنے کے جو انداز ہیں اور جو اس کی جو فیلنگ ہے، جو پرسیپشن ہے لوگوں کے متعلق، انوائرمنٹ کے متعلق، ریسورسز کے متعلق، کریٹر کے متعلق، اس کے اس قدر زیادہ خوبصورت کوٹس ہیں، گولڈن ورڈز ہیں، جو کہ ہم نیکسٹ سلائیڈز میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جولین سائمن نے کس طرح ڈیموگرافک اکنامکس میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.